السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کل جو کچھ پڑھا تھا اس کے بارے میں کیا کیا، عمل کیا کیا، سوچا کیا. انہوں نے اپنی کزنز کو پاکستان میں فون کیا. آپ کو پتہ ہے اس پر ایک حدیث بھی ہے کہ صلہ رحمی کرو خواہ سلام کے ذریعے. بعض اوقات ہم کچھ بھی نہیں کسی کے لیے کر سکتے، ایک کال اور اس کے پیچھے کوئی مفاد نہیں، کوئی مقصد نہیں، کچھ نہیں، صرف سلام، دعا، بس یاد کرنا. دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی، جو نماز، روزے، زکوٰۃ، خیرات سے بڑھ کر نیکی. انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے احادیث شیئر کی. گڈ. ان کی دوست بہت دن سے ناراض تھی تو دوستی کا لیٹر لکھا. گڈ. فرینڈز میں تو چوائس ہو سکتی، رشتہ داروں میں چوائس کی کوئی بات نہیں. وہ تو جن کو اللہ نے ہمارا رشتہ دار بنا دیا. اب وہ اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہے. وہ جیسے بھی ہیں ویسے ہی ان کو قبول کرنا ہے. اس ویکنڈ پہ باقیوں کو بھی فون کر لیجیے جن کو رہ گیا. ان کا سوال یہ ہے کہ کسی رشتہ دار سے یا بہن بھائی سے زیادہ دوستی اور تعلق ہوتا ہے، کسی سے کم ہوتا ہے، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بعض کے ساتھ مزاج نہیں ملتے، بعض سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ہوتی. بعض اوقات کتنی دیر بیٹھ رہے تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اور بعض لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں. تو وہ ایک روحوں کا ملاپ بھی ہوتا ہے نا، کہ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک روحانی تعلق ہوتا ہے، روح کا تعلق ہوتا ہے. اور اس پر حدیث بھی ہے نا، یاد ہے کیا حدیث؟ جو لوگ وہاں ملے آنے سے پہلے، وہ یہاں بھی ایک دوسرے، خواہ ان کے درمیان وقت کا فاصلہ ہو یا زمین کا فاصلہ ہو، ان کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہے، وہ یہاں آ کر بھی اجنبی ہیں، خواہ پاس کیوں نہ بیٹھے ہوں. یہ قدرتی بات ہے. ایک اور چیز جو دین پڑھنے کے بعد فرق ڈال دیتی ہے، وہ دلچسپیاں ہیں. آپ کے انٹرسٹ اب کچھ اور ہے، دوسروں کے کچھ اور ہے، کامن گراؤنڈ نہیں رہی. اب اس پر انسان بعض اوقات گلٹی فیل کرتا ہے کہ ملتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، کال بھی کرتے ہیں، پھر کوئی بات ہی نہیں ہوتی کوئی کرنے کی. کیا کریں، کیا کہیں؟ اس پر بھی حدیث ہے. اس معنی یا اس مشکل کے حل کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے. حدیث یاد ہے کسی کو؟ کوئی دلیل یاد ہے؟ کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جو روزمرہ زندگی کے ہیں، آپ کو خود بھی پیش آئیں گے اور دوسرے بھی آپ سے پوچھیں گے. آپ کو جواب آنے چاہیے اور دلیل کے ساتھ. کوئی چیز یاد کریں، ذہن پہ ڈالیں زور. کسی سے زیادہ تعلق، کسی سے کم تعلق. کوئی حدیث یاد کریں کہ جس کی بنا پر آپ یہ فیصلہ کر سکیں، اور بڑے شرح صدر کے ساتھ، کہ کچھ لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلق کا ہونا رشتہ داروں میں سے، اور کچھ کا کم ہونا اور بہت کم ہونا، اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے تاکہ وہ گلٹ نہ ہو اندر. گلٹ میں تو نہیں جینا چاہیے نا، جو کریں شرح صدر سے کریں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. بے شک میرا دوست اللہ ہے، وہ جس نے کتاب نازل کی اور وہی دوست رکھتا ہے صالحین کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فلاں لوگ میرے رشتہ دار ہیں، بنی فلان، اپنے قبیلے کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے ساتھ میری رشتہ داری ہے لیکن دلی تعلق نہیں، کیونکہ میرا دوست تو اللہ اور نیک لوگ ہیں. ہاں، میں رشتہ داری کو سرسبز و شاداب رکھوں گا، تر و تازہ رکھوں گا. کیا معنی اس کا؟ تعلق رکھیں گے، دل نہیں ملتے. اب جہاں دل نہیں ملتے تو اس پہ تو پکڑ نہیں ہے نا. اور کیوں نہیں ملتے؟ کامن انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. دل وہاں ملا کرتے ہیں جہاں کوئی سانجھے مطلب ہو، ایک ہی جیسی سوچ ہو، ایک ہی جیسا انٹرسٹ ہو. جب وہ نہیں ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ بھی کتنی دیر باتیں کریں گے اور کیا کریں گے؟ یا تو آپ ان کے رنگ میں رہیں گے یا وہ آپ کے رنگ، ورنہ تو نہیں چل سکتے. حدیث کیا ہے؟ قبیلہ ہے بنی فلاں کے لوگ. بنی فلاں اس لیے کہا کہ آپ پرسنل نام کے ساتھ نہیں لوگوں کو مینشن کرتے تھے. جب کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے تو نام نہیں لیتے. قبیلہ بنو فلاں کے ساتھ میری دوستی نہیں، یا وہ لوگ میرے دوست نہیں.
بلکہ میرا دوست تو اللہ اور نیک لوگ ہیں، لیکن ان سے رشتہ داری ہے، دوستی نہیں رشتہ داری ہے۔ بعض اوقات دوستی اور رشتہ داری ہوتی ہے، بعض اوقات صرف دوستی ہوتی ہے، بعض اوقات صرف رشتہ داری ہوتی ہے۔ تو یہاں اس تیسری قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ رشتہ داری ہے جسے میں تر و تازہ رکھوں گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا مطلب تر و تازہ رکھوں گا؟ حال چال پوچھتا رہوں گا، قطع تعلق ہی نہیں کروں گا، لیکن دوستی نہیں کر سکتا، میں دوستی کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اصل میں یہ مسائل وہ ہیں جن کے ساتھ ہمارا دن رات کا واسطہ ہے نا، تو اس میں صحیح بات پتہ ہونی چاہیے تاکہ انسان اطمینان کے ساتھ رہے کہ میں کسی پر زیادتی یا ظلم نہیں کر رہا۔ کسی بھی انسان کی محبت اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے۔ محبت ایسی چیز ہے جو کوئی خرید نہیں سکتا، جو مال سے نہیں حاصل کی جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، جو زمین میں ہے سارے کا سارا بھی آپ خرچ کر دیں، آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے، کسی کی محبت خریدی نہیں جا سکتی۔ یہ اللہ ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ اور ہمارے دل میں کس کی محبت ہے؟ اگر نیک لوگوں کی محبت ہے تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہے، اور اگر ادروائز ہے تو مشکل ہے۔ قیامت کے دن انسان کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو سوچ سمجھ کے محبت کریں۔ چلیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، رواہ البخاری کتاب الادب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ لفظی وضاحت، ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ بے شک انہوں نے، قال کہا، سمعت میں نے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول آپ فرماتے تھے، من جس کو، سرہ خوش کرے اس کو، سرہ یسر سرور اسی سے، اور سین رے اس کا مادہ ہے، اور سر بھی اسی سے۔ سر کس کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز کو، اسرار اسی سے ہے۔ تو خوشی بھی کہاں ہوتی؟ دل میں چھپی ہوئی ہوتی۔ من سرہ جس کو یہ بات اچھی لگے، پسند آئے، ان یبسط کہ فراخ کیا جائے، پھیلا دیا جائے، لہو اس کے لیے، فی رزق ہی اس کے رزق میں، یعنی اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اس کا رزق بڑھا دیا جائے، پھیلا دیا جائے، اس کا کاروبار پھیل جائے اور ہر طرف عام ہو جائے۔ وَأَن اور یہ کہ يُنْسَأَ مہلت دی جائے یا دراز کیا جائے، لہو اس کے لیے، فی اثر ہی اس کی مدت میں یا اس کے نشان میں، اس کے نشان یا مدت کو لمبا کر دیا جائے۔ فلیصل پس چاہیے کہ وہ ملائے، رحمہ اپنی رشتہ داری کو، یعنی رشتوں کو جوڑ کر رکھے۔ کون یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو؟ لمبی عمر جیے اور خوب پھلیں پھولیں ہر شخص کی خواہش ہے۔ تو اس کا نسخہ یا راز بتا دیا گیا کہ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ گویا رشتوں کو جوڑنا پلٹ کر انسان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اس کا انسٹنٹ ریوارڈ دنیا میں ملتا ہے۔ تو اسی طرح وہ نیکی جس کا اجر آخرت کے علاوہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے، دنیاوی نعمتوں کی شکل میں، وہ نیکی صلہ رحمی کی نیکی ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے خوبصورت ہیں، ان میں ينسأ کا لفظ آتا ہے، نسی کا لفظ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا تھا، انما النسیء، تو نسی کہتے ہیں مؤخر کر دینے کو، پوسٹ پون کر دینے کو، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پوسٹ پون کر دیا جائے، یعنی
ٹال دی جائے، ذرا اور کر دی جائے. اور اثر کہتے ہیں مدت کو. اس کی مدت میں ڈھیل دے دی جائے، اس کی مہلت زیادہ کر دی جائے. کس کی مہلت؟ دنیا میں رہنے کی، یعنی دنیا میں کام کرنے کی، نیکی کرنے کی، جینے کی مہلت زیادہ ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان نے بہت کچھ سوچ رکھا ہوتا ہے، بہت سے منصوبے، بہت سی پلاننگز، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو مہلت نہیں ملتی. اب میں سے ہر شخص وقت کی کمی کا شکار ہے. کرنا تو میں بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں؟ وقت نہیں. اور پھر یہ بھی فکر رہتی ہے بڑھاپا بھی آ رہا ہے اور ہر طرف کمزوری چھا رہی ہے اور بات بھول بھی جاتی ہے اور پتہ نہیں کب دنیا سے رخصتی کا وقت آ جائے، تو یہ سب کچھ کب ہوگا، کیسے ہوگا. ایک فکر رہتی ہے نا انسان کو، ہر ایک کو رہتی ہے، چاہے کوئی جوان ہو چاہے کوئی بوڑھا ہو. یہ سب کے ساتھ فکر اور غم ہے، کیونکہ موت تو سر پہ منڈلا رہی ہے نا ہر ایک کے. ابھی حال ہی میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے. عجیب سی میرے دل میں تکلیف ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل رہی تعلیم القرآن کورس کے، پھر یہ کہ فوراً جا کے وہاں پر جہاں سعودی عرب میں گئی وہاں اپنی کلاسز شروع کی، لوگوں کو اکٹھا کرنا، بتانا، کتنے سارے لوگوں کو فیض پہنچا رہی تھی. خود اپنی زندگی میں پورا خاندان گواہ کہ اس کی اپنی زندگی میں اتنی تبدیلی آئی اور بہت سے اور لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا باعث ہے. ایسا شخص کتنا قیمتی ہوتا ہے جو لوگوں کے نفع کا ہوتا ہے. لیکن اجل لکھی ہوئی ہے نا. اب کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہوا، آن دا اسپاٹ فوت ہو گئی، وہیں دفن کر دی گئی اور بچے اور شوہر یہاں لائے گئے. کیا دنیا میں ہمیں اپنے بچوں اور شوہر سے جدائی گوارا ہے، برداشت ہوتی ہے؟ اور وہ بھی سعودی عرب سے سیریا جا رہی، تو سیریا کی کسی سٹی میں راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا. لا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کون کس زمین پہ جا کے مرے گا، کہاں دفن کر دیا جائے گا، تنہا چھوڑ دیا جائے گا. کیونکہ وہ سارا راستہ میں نے دیکھا ہوا، میں نے اس راستے پہ ٹریول کیا ہوا ہے. یعنی وہ امیجنیشن میں مجھے وہ زمینیں اور وہ سڑکیں اور وہ سارا وہ روڈ آتا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ وہیں کہیں دفن کر دی گئی اور ہزاروں میل دور بچے اور شوہر. اللہ کی شان بے نیاز ہے نا. اور اتنا جذبہ اور اتنا شوق میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا کچھ کرنے کا. تو میں اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتی ہوں کہ اگر وہاں میں ہوتی تو کیا کیا میری سوچیں اور کیا کیا خیالات. کیونکہ عموماً یہ ہوتا نا قرآن پڑھ کے جو ہمارے سب کے دلوں میں ایک جذبے اللہ کے فضل سے ہیں، تو ہم سفر بھی کر رہے ہو، ٹریول کر رہے ہو، گھر میں ہو، فیملی میں ہو، بچوں میں ہو، ہمارا دل دماغ کہاں چلتا رہتا ہے؟ کہیں اور ہی چل رہا ہوتا ہے، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. لیکن کہاں سٹاپ لگ جائے، یو نیور نو. کیسی جدائیاں پڑ جائیں، یو ڈونٹ نو. تو یہ زندگی اور موت کی حقیقت جو بہت تلخ حقیقت ہے، اور ہم میں سے کسی کو کسی وقت بھی نہیں بھولنی چاہیے. اور ہم میں سے کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں ہے، نہ اللہ ہم میں سے کسی کا محتاج ہے کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں چلنا، اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے لیے روئیں گے تو لہٰذا اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے دنیا میں. کسی کو بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ جینے کی تمنا ہر ایک کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی طرح جینے کی. مال کی ہرس بھی ایسی ہے، رزق کی وسعت بھی ایسی خواہش ہے جو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے. کوئی بھی یہ کہتا ہوا نہیں سنا گیا کہ نہیں بس ٹھیک ہے جو ہے کافی ہے اور نہیں چاہیے. کسی کو بھی اور ملے تو خوشی سے لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے صلہ رحمی کے جذبے کو دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ایسی زبردست موٹیویشن دی ہے کہ جس کی یہ خواہش ہے کہ عمر لمبی ہو اور رزق زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑ کے رکھے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. پھر آپ دیکھیے کہ ینسا کا لفظ جو ہے، اس میں طول کا لفظ بھی آ سکتا تھا، مگر ینسا جس میں لمبا ہونے کے ساتھ ساتھ مؤخر کرنا یعنی پوسٹ پون کرنا، یعنی یہ ہونے لگا تھا لیکن اللہ نے اس کو تھوڑا اور ڈھیل دے دی. چانس مل جانا، کسی کام کے کرنے کا موقع مل جانا، چانس مل جانا، اور پھر مہلت مل جانا. اب دیکھیے کہ ویسے کسی چیز کا لمبا ہو جانا ایک اور معنی رکھتا ہے، لیکن مہلت ملنا، چانس ملنا، موقع ملنا ایک اور ہی. کیونکہ ہم ویسے ہم جی رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں اپنی زندگی کی بعض اوقات کوئی قدر نہیں ہوتی،
بس روٹین میں ہر روز ایک نیا دن لے کے اس خزانے کو لوٹتے چلے جا رہے ہیں نا. مجھے بعض اوقات بالکل ایسا لگتا ہے جیسے لوٹ رہے ہیں نا ہم ہر روز مفت کا مال لوٹ رہے ہیں وقت کی شکل میں. کوئی قدر نہیں اس کی, کہاں لگا رہے ہیں, ادھر پھینک رہے ہیں, ادھر ضائع کر رہے ہیں, کوئی بیکار کاموں میں لگا رہے ہیں, جیسے یہ دولت ہر وقت ہی ہمارے ہاتھوں میں رہے گی. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو یونسا ہے نا, اس میں جو معنی ہے نا وہ صرف زیادہ ہونے کا نہیں ہے. اس میں وہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ رہے تھے تو وہاں سے ایکسٹینشن ملنے کا. کسی کو نوکری میں ایکسٹینشن مل جائے, یعنی ویسے جتنی بھی جاب کرے تو وہ اتنی نہیں ہوتی, لیکن اس جاب کی زیادہ قدر ہوتی ہے جو ایکسٹینشن کی صورت میں ملتی ہے, جو پینشن کے بعد ملتی. تو یہ یوں ہی ہے کہ کسی شخص کو مواقع کا زیادہ مل جانا, چانسز کا زیادہ مل جانا. اور پھر اثر کا لفظ جو ہے یہ مدت کے علاوہ نشان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نَكْتَبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. آثار کس کو کہتے ہیں؟ آثار قدیمہ, نشانات. حدیث کے معنوں میں بھی آتا نا, تو اثر نشان کو بھی کہتے ہیں, امپریشن کو بھی کہتے ہیں. اور علم الاثار کہتے ہیں پرانی یادگار چیزوں کا علم. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو اور اس کے نشانات طویل ہوں, دیر تک اس کے کاموں کا صدقہ جاریہ ہو, اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی یادیں لمبی ہوں. یعنی ایک معنی تو یہ کہ لٹرلی زندگی کی مہلت زیادہ ہو جائے, اور دوسرا یہ کہ خود تھوڑا سا بھی کر کے مر گیا ہے, چلا گیا ہے, لیکن اپنے پیچھے ایسے کام کر کے چھوڑ گیا ہے کہ عمر کے قلیل ہونے سے بھی زیادہ فرق نہیں پڑا, کیونکہ کام اس نے اتنے اچھے کیے کہ اس کے بعد نسلوں نے اس کو یاد رکھا کہ فلاں ہمیں یہ دے گیا تھا, یا ہمارا یہ بھلا کر گیا, یا ہمیں یہ سکھا گیا, یا ہمارے لیے آسانی پیدا کر گیا, یہ کام کرا گیا ہمارے لیے. تو لوگ اس کو بھولتے نہیں, اس کو راہ گزرتے دعائیں دیتے ہیں. ایسے کاموں کی مہلت ملنا یہ بھی انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی رحمت ہے. اور رحمان اور رحم میں جو حرفوں کا اشتراک ہے, ایک روٹ سے ہیں جو دونوں, جو حرفی اشتراک ہوتا ہے نا, اس میں بھی ایک خاص محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے. یہ نہیں, آپ نے میری بات سمجھی؟ حرفی اشتراک کیا معنی ہوتا ہے؟ حرفی اشتراک مثلا آپ کا نام کسی کے نام سے ملتا جلتا ہو. مثلا بچوں کو جب صحابہ کی سٹوریز وہ پڑھتے ہیں نا تو ان کو ایک خاص خوشی ہوتی ہے, اچھا میرا نام اس کے نام سے ملتا ہے. آپ کا نام کسی کے نام سے ملتا ہو, آپ کے مثلا تاریخ پیدائش کسی کی تاریخ پیدائش سے ملتی ہو, تو وہ اشتراک کیا کیفیت لاتا ہے, ایک دم کنیکشن ہو جاتا ہے. ایک دن بیٹھی میں نا اپنے کیلنڈر سے دیکھ رہی تھی, اچھا جو میری ڈیٹ آف برتھ ہے اس میں اسلامی مہینہ کیا تھا اور دن کیا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیا تھا, اور ان کا مہینہ کیا تھا. تو میں سوچ رہی کہ میں اتنی کیوں اس میں محنت کری ہوں, ڈھونڈ رہی, لیکن وہ ایک دل چاہتا ہے نا کہ کسی بھی طرح کہیں سے کوئی ایسوسیشن ہو جائے, کوئی تعلق جڑ جائے کہیں بھی. تو یہ جو تعلق کا جڑنا ہے نا, رحم کا رحمان سے اشتقاق جو ہے, حرفی اشتراک جو ہے, یہ خاص توجہ یا اہمیت کا حامل ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے اس کو ریگارڈ دینا, اس کو امپورٹنٹ سمجھنا, اس کی قدردانی کرنا, اس کو نبھانا, یہ بہت بڑے بڑے نیکی کے کاموں میں سے اعلیٰ درجے کا کمال ہے. یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے, اور یہ شاید اس لیے بھی بہت بڑی نیکی ہے کیونکہ ہے بڑی ہی مشکل, جو آپ کو یک طرفہ طور پہ کرنی ہوگی. عموماً یہ دو طرفہ نہیں ہوتی. جب آپ کوئی کام یک طرفہ طور پہ کرتے ہیں نا, وہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے لیے کریں, ورنہ تو آپ فوراً فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, اچھا میں نے یہ کیا, فلاں نے میری قدر نہیں کی, میں جا رہا ہوں, میں چھوڑ رہا ہوں. لیکن یہاں چھوڑنا تو ہے ہی نہیں, کوئی آپ کو جواب دے یا نہ دے, آپ کو کرتے ہی چلے جانا, تبھی صلہ رحمی ہے, ورنہ صلہ رحمی نہیں ہے. کیونکہ اگلی حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے. عن ابی ہریرہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم کتاب التحفہ. صحیح. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں، نادانی سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا، یعنی تو سچ بول رہا ہے، تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا یہی رویہ رہے گا۔ اتنا بڑا ریوارڈ۔ لفظی وضاحت، عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا، بے شک ایک شخص، قال، اس نے کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان بے شک لی، میرے لیے، قرابتن، رشتہ دار ہیں، میرے کچھ قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، اصلہم، میں ان سے جوڑتا ہوں، ویقطعونی، اور وہ مجھ سے کاٹتے ہیں، میں جوڑتا ہوں، میں انہیں کال کرتا ہوں، میں ان کا حال پوچھتا ہوں، میں ان سے صلح کرتا ہوں اور وہ مجھے جواب ہی نہیں دیتے، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی سے معاملہ کرنا۔ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، اور جواب میں وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، میں انہیں دینے کی کوشش کرتا ہوں، میں ان کا خیال رکھتا ہوں، میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرتا ہوں، اور وہ جواب میں میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ، اور میں ان سے حلم برتتا ہوں۔ حلم کس کو کہتے ہیں؟ بردباری کو، تحمل کو، کسی کی بات سن کے غصے میں نہ آنا، پی جانا، خاموش ہو جانا، کوئی گالی بھی دے، برا بھی کہے تو چہرے پر نظر نہ آنے دینا۔ احلم عنہم ویجہلون علی، یعنی میں ان کے برے رویے کو پی جاتا ہوں، ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا، اور وہ اور سر چڑھتے ہیں، جہالت برتتے ہیں اور حماقتیں کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ فرماتے کہ اچھا تم بھی پھر یہی شروع کر دو۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، لئن کنت کما قلت، لئن، البتہ اگر، کنت، ہے تو، کما قلت، جیسا تو کہہ رہا ہے، اگر تیری بات سچی ہے، فکأنما، تو گویا کہ، تصفہم، تم ڈال رہے ہو ان کو۔ یہ جو تصفو کا لفظ ہے نا، سین فے سے ہے، صفہ یا صفو کا معنی ہوتا ہے ستو یا دوائی پھانکنا۔ پھانکتے کیا ہے؟ پھانکنے کا پتہ، یعنی چمچ سے نہیں کھاتے بلکہ پھانکتے ہیں اس کو۔ صفوف کا لفظ پڑھا ہے کبھی؟ کیا ہوتا ہے صفوف؟ پاؤڈر، پسی ہوئی چیز، تو وہ اسی مادے سے، یہ اردو میں صفوف کا لفظ ہے۔ عموماً حکمت کے، طبیب کی جو دوائیاں ہوتی ہیں نا، ان میں ہوتا ہے صفوف، فلاں صفوف، تو پسی ہوئی چیز کو۔ تو راکھ جو ہے، بھوبل کا پتہ ہے؟ بھوبل، بھوبل ہے اس کا معنی، راکھ بھی نہیں ہے، بھوبل۔ اب بھوبل بولے تو سمجھے کون؟ تو وہ بھوبل جو ہے، جس میں عام طور پہ آپ، پہلے زمانے میں اوون نہیں ہوتے، تو مجھے یاد ہے بچپن میں اس کے اندر آلو وغیرہ بیک کرتے تھے، کوئی بھی سبزی اس کے اندر ڈھک کے ڈال دیتے تھے اور وہ بہت اچھی بیکنگ ہو جاتی۔ تو وہ جو گرم راکھ ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ بھون کے رکھ دیتی چیزوں کو، اندر سے اتنا اندر تک گلا دیتی، یعنی بہت ٹھیک ٹھاک اس کے اندر وہ سینک ہوتا ہے۔ تو اس بھوبل کے لیے لفظ آتا ہے مل، یعنی سوکھی راکھ نہیں، وہ مل یا بھوبل جو ہے، اس کو تم دراصل وہ اپنے منہ میں وہ پھانک رہے ہیں۔ ذرا سوچے، تصور میں لائیں، بھوبل کوئی بھی نہیں کھاتا، لیکن اگر کبھی کوئی ایسی گرم چیز منہ میں ڈال بیٹھے، کیا ہوگا؟ منہ جل جائے گا، تکلیف ہوگی نا۔ پھر کیا ہوگا؟ منہ جلے گا تو تکلیف ہوگی نا۔ کیسی؟ بس ایک دن، کئی دن۔ آپ نے فرمایا کہ گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، یعنی جس طرح گرم راکھ کھانے والے کو، گرم راکھ پھانکنے والے کو اذیت ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح ان کی اس برائی کی ان کو یہ سزا ملے گی قیامت کے دن۔ یا دنیا میں اگر روحانی تکلیف یا اندر کی تکلیف کو کہا جائے تو وہ یہ تک اندر سے ایسا شخص کھولتا رہتا ہے جو کسی سے بنا کے نہیں رکھتا، اس کے اپنے اندر کہاں سے خوشی آ سکتی؟ حقیقی خوشی کب نصیب ہوتی؟ جب آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔
جب کسی کو تکلیف دے چکتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے شخص کو کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اور دوسرا اس کو صحیح جواب نہیں دے رہا، تو وہ جو اندر کی جلن ہے وہ منہ پر بھی آتی ہے اور پھر اندر بھی پلٹ کے جاتی ہے. تو وہ جو کرب کی کیفیت ہے، یہ ڈپریشن کی یا غم کی یا غصے کی یا اندر کی کڑن اور جلن، یہ اس کے طرف اشارہ ہے کہ ایسا شخص پھر خود کڑتا رہتا ہے، وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں، اور آخرت میں اس کی جزا گرم راکھ کھانا ہوگی. جسے مختلف غلط کاموں کی جو جزا ہے وہ بتائی گئی ہے نا، قیامت کے دن کیا ہوگی. اور قرآن مجید پڑھ کے آپ سب کو معلوم ہے کہ بہت جگہ جزا اور عمل میں مماثلت ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ جیسا عمل ہوتا ہے نا اس کے مطابق ہی جزا بتائی گئی ہوتی ہے. جو یہ کرے گا اس کو قیامت کے دن یہ ملے گا، یعنی ایکول قسم کا ریوارڈ اسی کائنڈ میں ملتا ہے. عمل اور جزا کی کائنڈ میں اشتراک ہوتا ہے، قسم میں. ٹھیک ہے، یعنی ان کا حال تو یہ ہوگا، اور تمہارا حال جو یہ احسان کرے، ولا یزال معک، اور ہمیشہ رہے گا تیرے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ظہیرن، ایک مددگار. ہر مشکل وقت میں اللہ تجھے مددگار دے دے گا، یعنی زندگی کے کام آسان ہو جائیں گے. اور یہ مددگار ہمیں دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے نا. یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا. ولا یزال معک من اللہ ظہیر علیہم، اور خصوصاً ان کے خلاف، یعنی وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ما دمت علی ذلک، جب تک کہ تم اس حال پر رہو. ما، جب تک، دمتا، تم رہو گے، علی ذالک، اس حال پر. اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں بھی یہی ہوتا ہے. مثلاً دو لوگ ہیں، ایک خاندان کے اندر دو لوگ ہیں، ایک اچھا کرتا ہے، دوسرا جواب ٹھیک نہیں دیتا. یہ جو آس پاس لوگ ہیں نا، مثلا ایک سرکل ہے، یہ ساری برادری ہے سرکل، اس کے اندر دو لوگ ہیں جن کا جھگڑا چل رہا ہے، یہ سارے تماشائی ہیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہا ہے، دوسرا خاموش ہے، وہ جواب میں برا نہیں کرتا، جب موقع ملے اچھا ہی کر دیتا ہے. اب یہ جو سارے آس پاس کے تماشائی ہیں نا، یہ دیکھ رہے ہیں کون زیادتی کرتا ہے. ان کی خاموش ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوں گی؟ جس پہ زیادتی ہو رہی. اب کیا ہوگا؟ جب کبھی اس کو کوئی نقصان ہونے لگے گا تو باقی لوگ بیچ میں آ جائیں گے، ہمیں پتہ ہی یہ کیا اور تم کیا ہو، خبردار جس کو یہ کہا. مددگار پہنچ جائیں گے، کیونکہ اچھا اخلاق اور حسن سلوک اور صلہ رحمی اور احسان اور تحمل اور جہالت سے پرہیز ایسی خوبیاں ہیں جو لوگوں کے دل اندر سے موہ لیتی ہیں. آپ خاموش حمایتی بنا لیتے ہیں اپنے، اور اس کے خلاف قطع تعلقی، بد اخلاقی، بد زبانی اور بدتمیزی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسی خرابیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اولاد بھی خلاف ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات یعنی کہ ہم ماں باپ ہوتے ہوئے سمجھتے ہیں ہمارا بچوں پہ حق ہے، لہٰذا جس زبان میں مرضی بات کریں، لیکن اگر آپ دن رات بد اخلاقی کرتے رہے تو بچوں کے دل میں کیا عزت رہ جاتی ہے ماں باپ کی؟ نہیں ہوتی نا. کچھ بعض اوقات چپ کر کے کچھ کہتے کچھ نہیں ہے لیکن دل میں عزت نہیں رکھتے، اور بعض اوقات انہی کے خلاف کسی اور سے جا کے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ظہیر کس کو ملا؟ جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے یہ وعدے بھول جاتے ہیں، لہٰذا ہم سمجھتے کہ اسی وقت فیصلہ ہو جائے اچھے برے کا، اور اسی وقت ہر چیز کا فیصلہ نہیں ہوا کرتا. صبر کے ساتھ ہی تمام چیزیں اپنے مقام پہ آتی ہیں. اگلی حدیث ہے عن عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الواصل بالمکافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جا رہی ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے. لفظی وضاحت عن عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال آپ نے فرمایا لیسا نہیں ہے، الواصل صلہ رحمی کرنے والا، جوڑنے والا،
صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے بالمکافئ جو بدلے کے طور پہ کرے. یہ واصل کی طرح فاعل ہے مکافئ. مکافئ کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونے والا، یعنی جواباً کوئی کام کرنے والا. مکافات ہوتا ہے عدلے کا بدلہ. عمل مکافات سنا کبھی اردو میں لفظ؟ ولیکن الواصل، لیکن واصل وہ ہوتا ہے الذی وہ جو اذا قطعت جب کاٹ دیا جائے رحمہ اس کے رحم کو، یعنی اس کی رشتہ داری کو، اس سے تعلق توڑ لیا جائے، وصلہا وہ جوڑے اس کو، وہ آگے بڑھ کے خود جوڑے. یعنی جب اس سے کوئی اچھا سلوک نہ کرے تو وہ دوسرے سے اچھا سلوک کرے اور کرنے میں پہل کرے. اور یہ حقیقت میں بڑے دل والے، بڑے جذبے اور بڑی نیت والوں کا ہی کام ہو سکتا ہے. تو گویا خلاصہ کیا ہے کہ بد اخلاقی کے جواب میں حسن اخلاق، قطع رحمی کے جواب میں صلہ رحمی دنیا کا سب سے بڑا اخلاق ہے. یعنی با اخلاق ہونا اعلیٰ کرداری کا نام، اعلیٰ کردار ہونا ہے، اور بد اخلاق ہونا پست کردار ہونا ہے. دیکھیں جو لوگ پرابلم کرتے ہیں نا، اگر ان کو آپ ڈائریکٹ یہ حدیثیں پڑھائیں گے نا، وہ اور ریبیلیس ہوں گے. وہ کہیں گے اچھا، کیونکہ وہ ماننے کو ہی نہیں تیار کہ وہ یہ غلطی کر بھی رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ایسا ماحول اور ایسی سوچ بنائیں کہ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ پرسنلی ان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، یہ انہی کے فائدے کی. تو اس کے لیے ٹرسٹ بلڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے بچے کو اگر آپ پر اعتماد ہے تو آپ اس کو ڈانٹے بھی ڈپٹے جو مرضی کرے، وہ کیا کرے گا؟ ہر چیز کو پازیٹیولی لے گا. جب کسی کا آپ پر اعتماد نہیں نا، تو آپ کی اچھی بات کو بھی وہ شک کی نظر سے دیکھے گا، الٹا دیکھے گا. تو ٹرسٹ بلڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اصلاح کے لیے. محض حدیث لکھ کے کسی کو دے دینے سے اصلاح نہیں ہوتی. عموماً ہم یہ غلطی کرتے ہیں تبلیغ میں، جس میں جو غلطی دیکھی، مثلا اگر کسی میں غصہ ہے تو اسے غصہ جانے دو کیسٹ تحفے میں دی، یہ اس کا غصہ بڑھائے گا یا گھٹائے گا؟ بتائیے. بڑھائے گا. کیوں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بول رہا تو اسے کہا چپ کرو، کوئی کھا رہا ہو تو اسے کہا مت کھاؤ. انہوں نے کہا کہ حدیث سنانے کی بجائے ہمیں ایسا کردار اور ایسا اخلاق نہیں، ان احادیث پر عمل کر کے دکھا دینا چاہیے، کیونکہ عمل کی زبان بہت بھاری ہوتی ہے بنسبت زبان کے کچھ سنانے اور کرنے. جو حدیث نمبر 187 ہے، اس میں اگر آپ دیکھیے کہ جو شخص آپ کے پاس اپنا مسئلہ لایا تو اس نے نام نہیں بتائے. اس نے کہا ان لی قرابتن، میرے کچھ رشتہ دار ہیں. جنرل ٹرمز میں بات کی، اور مسئلہ اسی طرح بتانا چاہیے اگر کسی سے آپ نے کوئی مشورہ لینا. اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے بات سن کے حتمی فیصلہ نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تو جو کہہ رہا ہے وہ ویسا ہی ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ نے دوسری طرف کی بات نہیں سنی تو آپ کو نہیں پتا ہوتا حقیقت کیا ہے. یہاں پر جو اس چیپٹر میں ایک اور چیز ہے وہ ہے غیر مسلم یا ایسے لوگوں سے صلہ رحمی کرنا جو دین پر نہ ہو. ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیونکہ بعض اوقات ہم بہت ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں نا، ان کو کچھ دینا، ان کو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یا یہ کہ وہ تو دین پر ہی نہیں ہے تو ان کو تو بس ایک طرف ہی کر دو. نو، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے. قرآن پاک میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جس میں رشتہ داروں کو آت ذی القربى حقہ اور قرابت دار کے حق پر بار بار تاکید کی گئی ہے. اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ قرابت دار مسلمان ہیں یا نان مسلمز ہیں، یا یہ کہ وہ دین پر ہیں یا بے دین ہیں. اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے. دل کے تعلق کا فرق تو ہے، لیکن رشتہ دار ہونے کے ناطے سب رشتہ دار حسن سلوک کے مستحق ہیں. اور اس میں کئی ایک دلائل احادیث میں موجود ہے. مثلا حضرت اسماء کی جو والدہ تھی جو شرک کی حالت میں تھی اور مدینہ آئی تھی تو انہوں نے کچھ مدد مانگی تھی. وہ ذرا مخمصے میں پڑ گئی کہ پتہ نہیں اب یہ مسلمان نہیں ہے تو میں نے کچھ دوں یا نہ دوں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھوا بھیجا کہ میں کیا کروں. تو آپ نے فرمایا تھا سلی امکی، اپنی اماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں ایک جوڑا دیا، یعنی کپڑے دیے. تو انہوں نے اپنے ایک بھائی کو جو کہ شرک کی حالت پر تھے ان کو تحفہ بھجوا دیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میری دوستی نہیں، میرا دوست اللہ اور نیک لوگ ہیں، لیکن میں اس رشتے کو تر و تازہ رکھوں گا، رشتہ داری کو میں شاداب رکھوں گا.
ابلھا ببلالھا، اس پر چھڑکاؤ کرتا رہوں گا. اس میں آپ دیکھیے کہ رشتہ داری کو زمین سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اس زمین کو میں پانی دیتا رہوں گا. اگر زمین کو پانی دیتے رہیں آپ، باغ کو پانی دیتے رہیں آپ، تو کیسا ہوتا ہے؟ سرسبز ہوتا ہے، پھل پھول اگتے ہیں. اور اگر آپ پانی نہ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے جب باغ سوکھ جائے؟ ویرانہ، کانٹے، ایسی بدمزگی، ایسی بے رونقی، ایسی خرابی کہ جس سے انسان خود ہی متاثر ہوتا ہے. اتنی خوبصورت بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں رشتہ داری کو تر و تازہ رکھوں گا. جیسے زمین کو پانی لگاتا ہوں ایسے ہی رشتوں کو پانی لگاتا رہوں گا. تو بات یہ ہے کہ رشتہ داری کو قائم رکھنا، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، دونوں طرح ضروری ہے. اور اس میں جو مصر کی مثال کل دی گئی تھی، یعنی قریب تم مصر فتح کرو گے، اور جب فتح کیا گیا تو مصر کو، تو کیا اہل مصر مسلمان تھے؟ نہیں. کہا تم ان کے ساتھ احسان کرنا، کیونکہ ان سے تمہاری ننہالی رشتہ داری بھی ہے اور سسرالی بھی ہے. یعنی پانی دینے کی مثال جو ہے نا یہاں پر، یہ بہت گہری مثال ہے، کیونکہ پانی لا محالہ زمین کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے. تو انڈائریکٹلی مانا کیا ہے یہاں، کہ ان کو فائدہ پہنچایا جائے، جس کی وجہ سے وہ شاداب ہوں، سرسبز ہوں، پھلیں پھولیں. اور ویسے بھی ان جنرل صلہ رحمی کا مطلب اس کا منیمم درجہ سلام ضرور ہے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بلو ارحامکم ولو بالسلام، مسند بزار کی حدیث ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھو، خاص صرف سلام ہی کیوں نہ ہو. لیکن پانی دینا جو ہے یہ اس سے آگے کی بات ہے. پانی دراصل نفع مند چیز ہے، بابرکت چیز ہے، یعنی فائدہ پہنچاؤ. اور فائدہ پہنچانے میں جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ مختلف طریقوں سے محبت، خیرخواہی کے علاوہ مال خرچ کرنا. مال خرچ کرنا جو ہے یہ رشتہ داری کو قائم کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے. اور اس میں بھی قرآن پاک کی بہت سی آیات موجود ہیں. مثلا ایک جگہ پر آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو بھی تم خرچ کرو تو والدین اور اقربین پر، والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. ایک اور جگہ پر آتا ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربى. ڈائریکٹ شروع ہی کس سے ہو رہا ہے؟ اور یہاں بھی آپ دیکھیے خاموش، اس میں مطلب ہے علی حبہ ذوی القربى، کیونکہ جب تک علی حبہ ہی نہیں ہوگا تو ذوی القربى کو آپ نہیں دے سکتے. اللہ ہی کی خاطر دیا جا سکتا ہے، اور ایسوں کو جو جواب نہ دینے والے ہوں. والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا جو حکم دیا، لن تنالوا البر میں، وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا اس آیت کی تفسیر میں، کہ حضرت ابو طلحہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنا جو بیرحا کا باغ تھا وہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا محبوب ترین باغ ہے. اور وہ باغ تھا جس میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے. تو وہ جب لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. انہوں نے اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کیا. اب چچا زاد بھائیوں کا رشتہ عموماً ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ جالسیز بعض اوقات اور ایسی فیلنگز آ جاتی ہیں، کیونکہ عموماً جو خالہ زاد ہوتے ہیں نا وہ نسبتاً قریب ہوتے ہیں چچا زاد کے، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ جوڑتی ہے نا، تو وہ اپنے بہن بھائیوں سے تو جوڑتی رہتی ہے، لیکن اگر تھوڑی سی بھی شوہر سے کمی بیشی ہے تو وہ اس کے بہن بھائیوں کی طرف میلان کم رکھتی. قدرتی طور پہ مالک تو خاتون خانہ ہی ہوتی ہیں، رشتوں کے جوڑنے اور توڑنے والی بھی، کیونکہ بچے زیادہ تر کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ماں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا. وہی بتا رہی ہوتی ہے کہ کون تمہارا کیا لگتا ہے، کیسا ہے، کون اچھا نہیں، اچھے برے کی پہچان بھی. باپ کے پاس عموماً اتنا وقت نہیں ہوتا، اور باپ باتیں بھی تو کم کرتے ہیں نا بچوں کے ساتھ. اسی لیے شاید اللہ نے بولنے کی خوبی جو ہے وہ عورت کو دی ہے، زیادہ باتیں کرنے کا شوق بھی، کیونکہ بچوں کی تربیت ہو نہیں سکتی اس کے بغیر کہ آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. کمیونیکیشن سے ایک دوسرے کے خیالات کا پتہ چلتا رہتا ہے، اور بعض اوقات جب خاموشی ہوتی ہے تو کوئی وجہ نہ بھی تو انسان سمجھتا ہے شاید کوئی ناراض ہے ہم سے. چھوٹی موٹی بول چال سے واقعی وہ تر و تازہ اور شاداب رہتے ہیں تعلقات، اور باغ ہرا بھرا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو دینے کا دوہرا اجر بتایا
آپ نے فرمایا صدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پہ خرچ کرنا صرف صدقہ ہے. وہی علی ذی الرحم سنتان، اور رشتہ دار پہ دوہرا اجر ہے، صدقہ و صلہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی دینے میں صرف سلام دعا یا صرف باتیں ہی کافی نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں فائدہ پہنچانا، فیض پہنچانا ضروری ہے، ضروریات کا پورا کرنا ضروری ہے. عموماً جب کوئی شکایت کسی سے سنتے ہیں تو ہم جو سامنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، فلاں تو ہے بہت خراب، اور کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں سے ملنے کی، اور تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو. تو یہ مشورہ اچھا تھا کہ چلو اگر وہ نہیں کرتے تو تم کر لو، تم کرو گے تو وہ بھی کریں گے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرا شخص جان کے نہیں کر رہا ہوتا ایسے، وہ بھول جاتا ہے. اب وہ بھول گیا، اب اس کو اس بھولنے کو کوئی معافی نہیں کرتا. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے یہ توقع رکھے ہوتے کہ چھوٹے آگے بڑھیں، اور چھوٹے ہی چاہتے ہیں کہ بڑے شفقت فرمائیں، تو وہ پھر کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا اور بات اسی طرح بگڑی رہتی ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ کئی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مسنون نہیں ہوتی، لیکن پھر رشتہ داری کا معاملہ ہوتا ہے. مثلا کسی نے 40واں رکھا ہوا خاندان میں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں جی 40واں اور میں نہیں آ رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ میں اس شرط پہ آؤں گی جب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام میں مرنے جینے کے آداب کیا ہیں، اور وہاں پر آپ جا کر بتائیں، اور اچھے طریقے سے یہ بھی بتا دیں کہ اس کا کوئی سنت میں وہ نہیں ہے. بہت سے ایسے 40ویں تھے جہاں بیٹھ کے میں نے 40ویں کے خلاف بات کی اور لوگوں نے سمجھا اور مانا. تو ایسے مواقع سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ لوگ جمع نہیں ہوتے. اگر آپ اپنے گھر میں درس پہ بلائیں گے نا تو 4 لوگ آئیں گے، اور جہاں 400 اکٹھے ہیں وہاں کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے جا کے. بعض لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں کہ نہیں آپ بدعت میں شریک ہوتے ہیں اور ایسے موقع پہ یہ نہیں کرنا چاہیے. ارینج تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ارینج کر چکا ہے تو اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. بے شمار لوگوں کو میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جن کو میں نے ایسی مجلسوں میں جا کے پکڑا کیونکہ وہ جمع تھے، وہاں سنایا اور انہوں نے سنا اور انہوں نے اپنے طریقے بدلے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت و تبلیغ کا طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ کیا آپ میلوں میں، بازاروں میں، گروہوں میں، قبائل میں ہر جگہ نہیں جاتے تھے؟ ہر جگہ جاتے تھے اور جا کے اپنا پیغام پہنچا کے آتے تھے. تو جب تک پیغام ان تک پہنچے گا نہیں تو دور سے بیٹھ کے ہم قطع تعلق ہی کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں چونکہ تم یہ کر لہٰذا ہم نہیں آ رہے. نہیں، آپ انہیں کہیں کہ یہ ہے تو غلط، مگر میں آپ کو آ کے بتاؤں گی کہ اصل کیا ہے. یہ جو لفظ شجنا ہے نا، اس پہ میں بعد میں بھی غور کر رہی تھی. الرحم شجنۃ من الرحمن. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رحم جو ہے اس کی جڑ رحمان ہے، رحمان سے ہے، یعنی وہیں سے نکلا ہے. جیسے جڑ نکلتی ہے نا، بیج سے ایک جڑ باہر آ جاتی، تو رحمان لفظ سے ہی جڑ نکلی ہوئی ہے رحم کی. رحمان سے لفظی اشتراک ہے، ذاتی نہیں. یعنی لفظ رحمان ہی سے رحم نکلا ہوا ہے، یعنی اسی کی شاخ ہے، اسی کی جڑ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.